السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر مختیار ہے اور آج میں نے بات کرنی ہے فلو کے بارے میں، اور اس کے بارے میں کوئی جنرل ڈسکشن کرنی ہے۔ فلو ایکچولی ایک وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے جس کا نام انفلوئنزا وائرس ہے، اور اگر آج آپ کو فلو ہوا ہے تو 1 سے 4 دن کے اندر آپ میں فلو والی علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان علامات میں کیا ہوتا ہے کہ ناک بہ رہا ہوتا ہے، سر درد ہو رہا ہے، آپ سے روشنی برداشت نہیں ہوتی، آنکھوں کے اندر درد ہو رہا ہوتا ہے، اور ساتھ میں تھکاوٹ وغیرہ محسوس ہوتی ہے، بخار وغیرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر بچے ہیں تو انہیں یا متلی والی جو کیفیت ہے وہ بھی اس کے اندر ہو سکتی ہے۔ تو یہ کچھ اس کے علامات ہیں، جنرل جو اس کی فلو کی علامات ہیں۔ اگر آج آپ کو فلو ہے تو اس سے بیماری سے 1 دن پہلے اور بیماری کے 7 دن بعد تک اس بندے سے دوسرے بندوں میں جو یہ انفلوئنزا وائرس ہے یہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے کوشش کریں اگر گھر میں کسی کو فلو ہوتا ہے تو وہ اپنے منہ کو کور رکھے تاکہ سنیزنگ یا جو کھانسی ہے تو اسے دوسرے لوگوں کو یہ وائرس ٹرانسفر نہ ہو جائے۔ اور بچوں میں اگر ہو جاتا ہے فلو تو ان کو تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انفلوئنزا وائرس کے لیے آپ کو بچوں کو تو ضرور ویکسین لگوانی چاہیے، اور اگر کوئی بڑا ہے جن کی امیونٹی کم ہے، اس کو کوئی اور ساتھ میں بیماریاں چل رہی ہیں تو اسے بھی اپنی ضرور ویکسین لگوانی چاہیے، کیونکہ اس کی جو ویکسین ہے سال میں 1 دفعہ لگتی ہے تو اس کے لیے کافی ہوتی ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ کوئی بھی وائرس جو ہے جب آپ کی امیونٹی کم ہے تو وہ آپ پہ جب حملہ کرے گا تو آپ کو بہت ایزیلی وہ کیپچر کر لے گا، اور یہ فلو جو ہے آپ کی جان لے بھی سکتا ہے۔ مثلا اتنی خطرناک چیز ہے، کوئی بھی وائرس ہے، اگر امیونٹی آپ کی کم نہیں ہے کوئی بھی چیز آتی ہے تو وہ صاف ظاہر پہ آپ پہ حاوی ہو جائے گی۔ تو بچوں اور بڑوں میں جن کی امیونٹی کمزور ہے ان لوگوں کو ایٹ لیسٹ 1 دفعہ ضرور جو ہے اس سال میں 1 دفعہ جو ہے انفلوئنزا کی جو ویکسین ہے وہ ضرور لگوائیں۔ اور اس کی علامات تو میں نے آپ کو کچھ بتا دیے۔ باقی جہاں تک اس کے ٹریٹمنٹ کی بات ہے، ٹریٹمنٹ میں اسپیسیفک ٹریٹمنٹ تو اس کا اینٹی وائرل ہے، کیونکہ یہ وائرس ہے تو اس کے لیے اینٹی وائرل ڈرگز دی جاتی ہیں، لیکن اینٹی وائرل ڈرگز استعمال نہیں کی جاتی۔ اینٹی وائرل ڈرگز صرف ان لوگوں میں استعمال کی جاتی ہیں جن کی امیونٹی کمزور ہے، جیسے بچے ہیں یا پھر جو بڑے ہیں جن کی امیونٹی کمزور ہے، جیسے وہ 65 سال سے زیادہ ہے اور ان کے ساتھ اور بھی کافی ساری بیماریاں چل رہی ہیں، تو ان لوگوں کے اندر یہ دوسرا اینٹی وائرل ڈرگز کا استعمال کی جاتی ہیں۔ نہیں تو نارمل روٹین میں اگر آپ ڈرگز لیتے بھی ہیں، اگر کسی کو فلو ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے ڈرگز اویلیبل نہیں ہے، اینٹی وائرل ڈرگز اس کے لیے ہیں فلو کے لیے، لیکن اگر آپ دیتے بھی ہیں تو پھر بھی 7 دن کے اندر ہی اس نے فلو نے ٹھیک ہونا ہے۔ اگر نہیں بھی آپ لیتے ٹریٹمنٹ، ایک نارمل پرسن ہے اگر اس کو فلو ہو گیا اور نہیں بھی لیتا پھر بھی 7 دن کے اندر اس نے خود بخود ریزالو ہو جانا ہے۔ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ سمٹمز کو ٹریٹمنٹ کریں، تو بخار ہے تو اس کے لیے میڈیسن دے رہے ہوتے ہیں، سر درد ہے تو اس کے لیے میڈیسن دے رہے ہیں۔ مثلا فلو کو ہم ٹھیک نہیں کر رہے ہوتے، جو علامات آ رہی ہوتی ہیں ہم علامات کو علاج کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ساتھ میں اسی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ ریسٹ کرنا ہوتا ہے، فلوئڈس آپ نے لینے ہیں زیادہ سے زیادہ اس کے اندر، اور مثلا بیڈ ریسٹ وغیرہ آپ نے کرنا ہے، اور ہاتھ اچھے سے دھونے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی نہ ہو اور آپ بھی زیادہ اس سے انفیکٹڈ نہ ہو۔ تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو جو ہے فلو سے بچانے کا یہی سب سے بیسٹ طریقہ ہے کہ اگر کسی کو گھر میں فلو ہے تو آپ اسے تھوڑا بچیں، اسے ماسک لگائے، اپنے ہاتھوں کو صحیح طریقے سے دھوئے تو دوسرے لوگوں کو نہیں ہوگا۔ اس کے اندر اپنی ڈائٹ اچھی رکھیں، کیونکہ وائرس ہے تو آپ کی امیونٹی اگر اچھی ہوگی تو آپ بہت ایزیلی اس وائرس کو شکست دے سکتے ہیں۔ تو اس کا سب سے بیسٹ ٹریٹمنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اگر امیونٹی اچھی ہے تو آپ کو نہیں ہوگا، اور سال میں 1-2 دفعہ تو یہ بہت کامن ہے، اور ہر بندہ اس کو سال میں 1-2 دفعہ ضرور ہی فیس کرتا ہے اس فلو کو۔ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کرتے تو پھر مسئلہ ضرور ہو سکتا ہے۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، اگر کسی بندے کو فلو ہے اور اس نے ایسپرین بالکل بھی نہیں کھانی، یہ جو ڈسپرین کی گولی ہے یہ آپ نے بالکل بھی کبھی بھی نہیں کھانی۔ اگر آپ یہ کھاتے ہیں تو اس سے ایک رے سنڈروم ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑی کمپلیکیشن ہے اور ایک لائف تھریٹنگ کمپلیکیشن ہے۔ تو اس لیے فلو کسی کو بھی ہو، کبھی بھی ہو، تو اس کو ڈسپرین کی جو گولی ہے یہ بالکل بھی نہیں کھانی چاہیے۔ آپ پیناڈول وغیرہ دوسری چیزیں ہیں وہ کھا سکتے ہیں، لیکن آپ نے ڈسپرین جو ہے یہ بالکل بھی نہیں کھانی۔